بدلنے کا شوق ہے. اور میرا نبی کہتا ہے جب ایمان اندر میں آتا ہے تو اس مرد عورت کو جنت کے شوق لگ جاتا ہے. میں امریکہ کے سفر میں گیا جماعت میں 4 مہینے کا سفر. تو میں نے ایک مضمون پڑھا کہ جو آج کل امریکہ کا سب سے مالدار آدمی ہے وہ بہت پریشان رہتا ہے. وہ یہ کہتا ہے میں 50 سال کا ہو گیا ہوں, پیچھے میری عمر بہت تھوڑی رہ گئی ہے, تو اب میرے مال کا کیا بنے گا, میرا کیا بنے گا. یہ ایک رخ ہے. ایک مجھے خاتون کا فون آتا ہے فیصل آباد کی, لیڈی ڈاکٹر ہے, خامن بھی ڈاکٹر ہے, خود بھی ڈاکٹر ہے اور اس کی بہت اچھی پریکٹس چلتی ہے, مالدار ہے. وہ مجھے فون پر کہہ رہی مولوی صاحب جیسے جیسے میری عمر بڑھ رہی ہے میرا شوق بڑھ رہا ہے کہ اللہ کی ملاقات کا وقت قریب آ رہا ہے. دو سوچیں والانابۃ الی دار الخلود, جنت کے شوق لگ جاتے ہیں. تیسری نشانی کیا ہے؟ والاستعداد للموت قبل النزول, مرنے سے پہلے موت کا فکر سوار ہو جاتا ہے. الا الذین آمنوا, ایمان کی شرط نے سارے کافروں کو ناکامی میں ڈال دیا. دوسری شرط وعملوا الصالحات, پھر جنہوں نے ساتھ نیک عمل کیے, تو اس دوسری شرط نے ایمان والوں کو ناکام بنا دیا. وتواصوا بالحق, پھر صرف نیک عمل نہیں کیے, تبلیغ کا کام بھی کیا, دعوت کا کام بھی کیا. دعوت کی شرط لگنے سے عمل والے بھی ناکام ہو گئے. وتواصوا بالصبر, پھر جنہوں نے اپنے اخلاق کو بھی بلند کیا, اور اخلاق میں سب سے اعلیٰ درجے کی چیز صبر ہے, تو جنہوں نے صبر کی دعوت دی, صبر پہ جمے رہے, تو چوتھی شرط لگانے سے تبلیغ والوں کو بھی ناکامی میں دھکا دے دیا. تو کامیاب صرف وہ ہے جو 4 کام کرتا ہوا اللہ کے دربار میں پہنچے گا, وہ پورے دین پہ چلنے والا ہے. ایمان بنے, عمل بنے, دعوت بنے, اخلاق بنے. ان 4 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ان 4 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام, پورا دین ایک ہی ہے اور اس کا نام اسلام ہے. اس کی 4 بنیادیں ہیں. 4, ایک ایمان, میں نے تھوڑا سا اس کا ایک حدیث, بے شمار حدیث ہیں ایمان والا کیسا ہوتا ہے. قرآن اٹھاؤ, انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون. یہ ساری نشانیاں ایمان والا کیسا ہوتا ہے. غریب آدمی کی چال اور مالدار کی چال میں فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایمان والے کی چال اور دوسرے کی چال میں فرق ہوتا ہے. وہ چال سے پہچانا جاتا ہے, وہ چلنے والی عورت چال سے پہچانی جاتی ہے. ایمان والی ہے کہ ایمان کی شمع بجھی ہوئی ہے, یہ ایمان والا ہے یا ایمان سے خالی ہے. وعملوا الصالحات, عمل, سارا عمل, سارے اچھے اعمال 2 باتوں میں جمع ہے. ایک عبادت اور ایک اللہ کے بندوں سے حسن سلوک. بندگی سے اللہ کا تعلق ملتا ہے, اور حسن سلوک سے لوگوں کا تعلق ملتا ہے. اور معاشرت میں جو توازن پیدا ہوتا ہے وہ عبادت سے نہیں ہوتا, وہ حسن سلوک سے پیدا ہوتا ہے, وہ اچھے اخلاق سے پیدا ہوتا ہے, وہ میٹھے بول سے پیدا ہوتا ہے. تو ایمان کی شرط سے کافر ناکام, عمل کی شرط سے ایمان والے ناکام, تبلیغ کی شرط سے عمل والے ناکام, صبر کی شرط سے تبلیغ والے بھی ناکام. لیکن ہر ناکامی کا مفہوم ان 4 جگہ پہ جدا جدا ہے. پہلا مفہوم ناکامی کا ہے ہمیشہ کے لیے جہنم, کبھی نکل نہ سکیں گے. عامل الصالحات, اس کی شرط لگانے سے ایمان والے ناکام. اس ناکامی کا مفہوم یہ ہے کہ یہ سیدھے جنت میں نہیں جا سکتے, یہ جہنم سے ہو کر جنت میں جائیں گے. جو کبیرہ گناہ کرتے ہوئے مر گیا اور توبہ نہ کی تو یہ جہنم میں جائے گا, پھر وہاں سے جنت میں جائے گا. باقی اللہ کی رحمت کو نہ پابند کیا جا سکتا ہے, نہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر کوئی پابندی لگائی جا سکتی ہے. جس کو چاہے معاف کر, یغفر لمن یشاء. یہ لوگ کہتے ہیں اللہ حقوق اللہ معاف کر دے گا, حقوق العباد معاف نہیں کرے گا. یہ گستاخی کا جملہ ہے, اللہ کی رحمت کو پابند کرنے کا جملہ ہے. تمہارا رب کہتا ہے اپنی کتاب میں یغفر لمن یشاء, جسے چاہوں معاف کر دوں گا. ہاں, حقوق العباد کا معاملہ سخت ہے, یہ بات ہے, سخت ہے. حقوق اللہ کی نسبت حقوق العباد کا معاملہ سخت ہے. یہ مت کہو
کے حقوق العباد معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کی رحمت کو پابند مت کرو۔ یغفر لمن یشاء، ساری بڑی حدیث کی کتابوں میں مشہور حدیث ہے، 99 آدمیوں کا قاتل 9 جمع 99 آدمی قتل کر دیے۔ حقوق العباد میں سب سے بڑا حق جان کا ہے۔ اس کو خیال ہے میں توبہ کروں، تو ایک عبادت گزار سے پوچھا، عابد سے، جناب 99 قتل کی، میری توبہ ہو سکتی؟ ان کا توبہ تیری توبہ کیسے ہو سکتی؟ انہوں نے کہا بس 100 تو پورے کرو، 99 کیا ہوئے اور اس کو بھی مار دیا، تو اس کا ظلم نہیں دیکھ رہے ہو؟ پھر اس کو خیال ہے میں توبہ کروں، تو ایک عالم سے پوچھا، حضرت میں نے 100 قتل کیے، میری توبہ ہو سکتی؟ کا بالکل ہو سکتی، اللہ کی رحمت تیرے گناہوں سے زیادہ ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ توبہ پکی ہونی چاہیے۔ تو یہ باٹلی چھوڑ ہے، اللہ کے راستے میں جا، یہ اللہ کی راہوں میں نکلنا آج سے نہیں ہے، ہزاروں سال پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ بھائی یہ بستر اٹھا گھر بیٹھے بھی تو اللہ مل جاتا ہے، تمہیں گھر بیٹھے روٹی تو نہ ملی، تم انگلینڈ میں آ گئے، روٹی کے لیے کیوں چھوڑا تھا ہندوستان پاکستان؟ تو اللہ کے لیے چھوڑنا سمجھ میں نہیں آتا، اللہ کو پانے کے لیے گھر نہیں چھوڑنا پڑتا ہے، اتنا سستا سودا کرنا چاہتے ہو؟ کہا بیٹا یہ جگہ چھوڑ، یہ جگہ برے لوگوں کی، وہ ادھر اچھے لوگ رہتے ہیں، وہاں جا۔ وہ چل پڑا، راستے میں موت آ گئی، دونوں فرشتے آ گئے۔ اللہ نے کس سے کو زندہ رکھنا تھا، دونوں خود ہی بھیجے، اپنی مرضی سے دونوں فرشتے آ سکتے، جنت والی دوزخ کا اوپر۔ جنت والے کہنے لگے ہمارا مہمان ہے، توبہ کر چکا ہے، دوزخ والے کہنے لگے ابھی توبہ نہیں کی ہے، ادھر جاتا تو توبہ پکی ہوتی، لہٰذا ہمارا مجرم ہے۔ اللہ نے تیسرا فرشتہ بھیجا، کبھی فاصلہ نہ ہو، فاصلہ، اگر گھر کے قریب ہے تو دوزخ میں لے جاؤ، اگر نیکوں کی بستی کے قریب ہے تو جنت میں لے جاؤ۔ جب فاصلہ ناپنے لگے تو گھر کے قریب تھا، اس بستی سے دور تھا، اللہ نے ادھر کی زمین سے کہا سپڑ جا، ادھر کی زمین سے کہا پھیل جا، ادھر والی زمین کو پھیلا دیا اور بستی والی زمین کو سکیڑ دیا اور ادھر قریب کر کے کر دیا کہ جاؤ جنت میں لے جاؤ، 100 میں آپ ہی دے دوں گا جو دینا ہے۔ یغفر لمن یشاء، جسے چاہے معاف کرے، اللہ کی رحمت کو پابند نہیں کر سکتے، بلکہ اس کے الٹ ہے، اللہ کہتا ہے میں اپنا حق نہیں معاف کروں گا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، میں شرک معاف نہیں کروں گا۔ یہ تو اللہ کی بات موجود، میں ایک چیز پر اللہ نے کہا یہ میں نہیں معاف کروں گا، باقی جس سے چاہوں معاف کروں۔ ایمان کی شرط لگنے سے تبلیغ والے ناکام، یہ کون ایمان والے ناکام، یہ کون سی ناکامی ہے؟ یہ سیدھے جنت میں نہیں جائیں گے، یہ جہنم سے ہو کر جنت میں جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد تبلیغ کی شرط لگائی ہے، دعوت کی شرط، دعوت کی شرط لگانے سے ایمان عمل والے ناکام۔ یہ عمل والوں کی ناکامی کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ جنت کے عالی مقام نہیں پا سکتے، یہ جنت کے اونچے درجات تک نہیں جا سکتے، یہ بھی ناکامی کی ایک شکل ہے کہ یہ جنت میں تو جائیں گے، من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، یہ جنت میں تو جائیں گے لیکن یہ جنت کے عالی مقام نہیں پا سکتے۔ جیسے کسی کو برٹش پاسپورٹ تو مل گیا پر کرتا رہا ساری زندگی مزدوری ہی کرتا رہ گیا، گھر بھی اپنا نہ بنا سکا، تو پاسپورٹ تو اس کے پاس جائے گا، میرا برطانیہ کا پاسپورٹ ہے، فخر تو اس کو بھی ہے، ہمارا پاکستانی تمہارا پاکستانی پاسپورٹ ہے، برٹش پاسپورٹ۔ میں کہا بے وقوف، نہ یہ پاسپورٹ چلے گا نہ وہ پاسپورٹ چلے گا، محمدی پاسپورٹ بنا جس پہ جنت کا لگے گا ویزا، اور کسی پاسپورٹ پہ نہ جنت کا ویزا نہیں لگائے گا۔ محمدی پاسپورٹ بنا ہوگا تو جنت کا ویزا ملے گا ورنہ ٹھکرا دیا جائے گا۔ تو تبلیغ کی شرط لگنے سے کیا ہوا؟ تبلیغ کی شرط لگنے سے عمل والے ناکام ہیں۔ یہ کون سی ناکامی ہے؟ کہ یہ جنت کے عالی مقام نہیں پا سکتے، یہ جنت کے اونچے درجات تک نہیں جا سکتے، جہنم میں بھی نہیں جائیں گے اور اوپر کے درجات تک بھی نہیں جائیں گے۔ تو دعوت کا کام ایسا نہیں ہے کہ کرو تو ٹھیک ہے اور نہ کرو تو بھی ٹھیک ہے، کر لو تو بڑا اجر ہے، نہ کرو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ان اعمال میں نہیں ہے کہ جمعرات کو روزہ رکھ لو تو ٹھیک ہے، نہ رکھو تو کوئی حرج نہیں ہے، پیر کو روزہ رکھو تو ٹھیک ہے، نہ رکھو تو کوئی حرج نہیں ہے، شوال کے 6 روزے رکھ لو تو ٹھیک ہے، نہ رکھو تو کوئی حرج نہیں ہے، عمرہ کرو تو بہتر ہے، نہ کرو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نفلی حج کر لو تو بڑا اجر ہے، نہ کرو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تبلیغ کا کام ان شکلوں میں سے ایک شکل بھی نہیں ہے، یہ کامیابی